السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تمام قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، محترم بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، کتاب و سنت کے دیوانوں، پروانوں اور مستانوں، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 19 اگست 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین اس مقدس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پھر سن سنا کر ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے اور مغفرت کا سامان تیار فرما دیں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں،
آپ کے سامنے ایک مضمون میں نے شروع کیا تھا، نماز کی فضیلت، نماز کے احکام و مسائل، بے نماز کا حکم، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آج اس کا تیسرا حصہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، پھر حق بات کو اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس پیغام کو شیئر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، آج اللہ کے فضل سے یہ میرا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ جن آیات کو آج میں نے موضوع سخن بنایا ہے، ان کا ترجمہ میں اپنے مقام پہ کروں گا، لیکن یہاں تلک بات پہنچی تھی کہ نماز نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز اور روز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگی، یہ نماز روز قیامت نمازی کے لیے دلیل ہوگی، یہ نماز روز قیامت نمازی کے لیے برہان ہوگی۔ یہاں تلک بات پہنچی تھی، اور نماز کے بغیر انسان کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جس نے ایک پڑھی ہے، چار نہیں پڑھی، شریعت نے اسے بھی بے نماز قرار دی ہے۔ جس نے دو پڑھی ہیں، تین نہیں پڑھی، شریعت نے اس کو بھی بے نماز قرار دی ہے۔ حتیٰ کہ جس نے ایک دن کی چار پڑھی ہیں، ایک نماز نہیں پڑھی، شریعت نے اس کو بھی بے نماز قرار دی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح گرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر پھر حدیث پڑھتا ہوں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 179۔ مسند احمد جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 179 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 2155۔ اس حدیث کو شیخ شعیب الارناؤت نے جو حکم لگایا ہے وہ ہے حسن لغیرہ درجے کی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں، یعنی سردیوں کا موسم تھا، موسم سرما میں ایک دن باہر نکلے جب کہ درختوں کے پتے جو تھے وہ گر رہے تھے۔
موسم سرما میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو درختوں کے پتے گر رہے تھے. پس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں. ایک درخت کی 2 ٹہنیاں، 2 شاخیں پکڑیں. جب نبی علیہ السلام نے اس درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا تو پتے گرنے شروع ہو گئے. پتے گرنے شروع ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد المسلم، یقیناً مسلمان بندہ، لا یصلی الصلاۃ، یقیناً جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے. کس لیے پڑھتا ہے یہ نماز؟ کس مقصد کے لیے؟ یریدو، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے، یریدو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے بہا وجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں ذرا میری طرف دیکھیے گا. ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بہا وجہ اللہ، یقیناً جب مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کا مقصود صرف رب کی رضا ہوتی ہے، رب کی خوشنودی ہوتی ہے. تو فتحافت عنہ ذنوبہ، فتحافت کے کیا معنی ہے؟ فتحافتو، گر پڑتے ہیں، عنہ اس نمازی سے، ذنوبہ اس کے گناہ. یقیناً جب مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے گناہ گرتے ہیں. کس طرح؟ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، اس نمازی کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. راوی کون ہے؟ ابو ذر. ابو ذر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کیا. کما یتحافتو، اس طرح گناہ گرتے ہیں، ھذا الورق،
ورق یہ پنجابی کا یا سریکی کا یا کسی زبان کا ورق نہیں، یہ عربی زبان والا ورق کہتے ہیں درختوں کے پتوں کو۔ ہاذہ الشجرہ، ھذا الورق، ہاذہ الشجرہ، جیسے اس درخت کے پتے موسم خزاں کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا تو پتے گرنے لگے، اسی طرح نمازی جب نماز ادا کرتا ہے تو دکھلاوے کی نہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، نمود و نمائش کی نہ ہو، ٹھیک ہے، صرف اور صرف رب کی رضا ہو، تو اس نمازی کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گرتے ہیں۔ ایک حدیث مکمل ہو گئی۔ حدیث نمبر 2، یہ حدیث ابن کثیر جلد نمبر 1 اور صفحہ 584۔ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس درخت کی شاخ کو پکڑا، یعنی اس ٹہنی کو پکڑا کس نے بلا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ۔ اور راوی کون ہے؟ ابو عثمان کہتے ہیں میں اور سلمان رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سلمان نے اس درخت کی شاخ کو، اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا، تو جب پکڑ کر نہ اس ٹہنی کو حرکت دی، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ کے جب حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے، پھر مجھ سے کہنے لگے اے ابو عثمان، بھلا کون کہنے لگے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، اے ابو عثمان تم نے مجھ سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بتائیے، بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خشک ٹہنی پکڑ کر ایسے ہی کیا تھا، یعنی حرکت دی تھی، اس ٹہنی کو ہلایا تھا، اللہ اکبر، جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے، مطلب گر گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پہلے نہیں پوچھ سکا تو اب پوچھ لیتا ہوں کہ اب آپ مجھے فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کلمہ پڑھنے والا، جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ کتنی نمازیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اس کی خطائیں، اس کے گناہ، اس کی غلطیاں اسی طرح گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گر
جیسے یہ پتے گر رہے ہیں، جیسے یہ پتے گرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے نمازی کے بھی گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں سے۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ اب اس حدیث سے مجھے اور آپ کو سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ کہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ، اور دوسری بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر کی اداؤں پر، پیغمبر کی وفاؤں پر مر مٹنے والے تھے۔ جیسے ابو عثمان کہتے ہیں میں اور سلمان ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو سلمان نے درخت کی اس خشک ٹہنی کو پکڑ کے حرکت دی، پھر مجھ سے پوچھا سلمان نے تو حرکت دی تھی نا، تو سلمان نے ابو عثمان کو کہا تھا، کیونکہ ابو عثمان ان کے ساتھ تھے، پوچھا آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ میں اور اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے اسی طرح درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حرکت دی، اور پھر مجھ سے کہا سلمان آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کو ایسا کرتے دیکھا، اسی طرح کیا ابو عثمان کی موجودگی میں۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نمازی کے گناہ اس طرح اللہ معاف فرماتے ہیں، نمازی کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جیسے موسم سرما میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج نفس و نفسی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، کوئی کسی کا نہیں۔ حالیہ دنوں کی بات ہے، میرے مسلک کے عظیم نوجوان اکاڑا کے خطیب قاری بلال معاذ صاحب حویلی لکھا پروگرام پر گئے اپنی ذاتی گاڑی پر۔ ان کے ساتھ ایک ان کے بھائی تھے، ایک ان کے دایا جان تھے۔ پروگرام کیا، اللہ کا دین سنایا، حویلی لکھا سے واپس نکلنے لگے تو راستے میں نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا، اور نشانہ کن کو بنایا؟ قاری بلال معاذ کو۔ لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور ہوا کہ قاری بلال معاذ صاحب کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور وہ گولی ان کے دایا جان کو جا کر لگی، دایا جان موقع پر شہید ہو گئے۔ اور دوسرا قاری بلال معاذ کے جو بھائی جو ساتھ گئے تھے، ان کے بازو پہ گولی لگی، وہ اس وقت اکاڑا DHQ میں ایڈمٹ ہیں۔ اللہ نے قاری بلال صاحب کی حفاظت کیسے فرمائی؟ ہاں جی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے کیوں بیان کی، یا مجھے یہ بات بیان کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی آپ کے سامنے بیان کرنے کی؟ اس لیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ قاری بلال معاذ کی دن رات کی کوشش یہ ہے کہ اللہ کا دین پڑھے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچ جائے، لیکن اللہ نے ابھی ان سے دین کا کام لینا تھا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو پھر اللہ کام لے تو پھر کیسے دین کا کام لیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ قاری بلال معاذ کے تایہ جان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ان کے بھائی کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح میری جماعت کے ایک اور مایہ ناز خطیب قاری ہارون یاسر بغوی ضلع قصور کے، ان کی والدہ محترمہ گزشتہ دنوں میں، حالیہ دنوں میں یعنی منگل یا بدھ کو وفات ہوئی ہے، تو ان کے جنازے میں اتنی عوام دیکھنے کو ملی جن کا شمار نہیں، تا حد نگاہ وہ جنازہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب، انہوں نے اللہ کا دین سیکھا اور دن رات اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے اندر، دین پھیلانے میں، دین سنانے میں، دین بتانے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں مصروف ہیں، نمازی ہیں۔ انہوں نے کوئی نماز، حتیٰ کہ پروگرام سے واپس بھی آئے، نماز قضا ہو پہلے نماز ادا کرتے ہیں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین آ گئی، انسان کی وہ نمازیں جو سفر میں قضا ہوتی ہیں، جب بندہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے وہ سفری نماز پڑھے گا، قضا نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ میرا آپ سے سوال ہے، قصر نماز پڑھے گا؟ چلو جواب نہیں دے سکتے مگر سنتے جاؤ۔ جو نمازیں سفر میں، جو نمازیں سفر میں فوت ہوں، جب بندہ گھر پہنچے گا ان پر حکم بھی وہی لگے گا، یعنی وہ دوگانہ ادا کرے گا۔ تو قاری ہارون یاسر بغوی کی والدہ محترمہ کی جنازے پر اتنی عوام جن کا شمار نہیں، یہ کیوں؟ کہ وہ نمازی تھا، نمازی ہے، ابھی زندہ فوت تو نہیں ہوا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب، نمازی ہے۔ نمازی بندے کے ساتھ رب کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ قاری بلال معاذ نمازی، اللہ نے پھر دشمنوں سے کیسے محفوظ رکھا۔ قاری ہارون یاسر بغوی کا پورا خاندان نمازی، ان کی والدہ کی جنازے کے اندر پھر اتنے لوگ آئے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو بھی نمازی بنا دے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ تو میں نے یہ دو روایات آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ نمازی کے گناہ کس طرح گرتے ہیں، کس وجہ سے گرتے ہیں، کس نوعیت پر، کس نوعیت کے بنا پر گرتے ہیں۔ لاؤ جی حدیث نمبر 3، حوالہ سماعت فرمائیے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الصلوات الخمس، حدیث کا نمبر ہے 233۔ یہ پچھلے پکھے بند کر دو جی۔ کیونکہ آج دوسرا ہمارا ساؤنڈ چل نہیں رہا، تو پنکھوں کا اتنا شور ہے اور میرا حلق اتنا کام کر نہیں رہا کہ میں آپ تک اپنی آواز پہنچاؤں۔ اچھا، حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک،
کفارۃ لما بینہن، ان کے درمیان کفارہ بن جاتی ہے یہ نماز۔ شرط کیا ہے؟ ما لم تغشل کبائر، حتیٰ کہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو۔ یہ حدیث کا میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلوائے ہیں۔ پانچوں نمازیں اس طرح انسان کے ان گناہوں کو مٹاتی ہیں جو ان نمازوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ فجر پڑھی، ظہر تک جتنے صغیرہ چھوٹے گناہ ہوئے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے تک، فجر سے ظہر تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے، اس نماز کی برکت سے اللہ نے وہ معاف کر دی۔ اسی طرح ظہر سے لے کر عصر تلک جتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، غیبت، چغل خوری، نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوتے انسان سے گناہ، لیکن جب عصر کی نماز ادا کرتا ہے، ظہر سے عصر کے درمیان جتنے گناہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا۔ پھر عصر سے مغرب تلک، مغرب کی نماز ادا کی، عصر یعنی عصر سے مغرب کے درمیان جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ادا کی، اس درمیان جتنے انسان کے گناہ ہوئے اللہ نے وہ بھی۔ پھر مغرب سے عشاء تلک جتنے گناہ ہوئے، عشاء کی نماز ادا کی تو اللہ نے وہ مغرب تا عشاء کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ وہ بھی۔ قربان جاؤں شریعت پر، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، قربان جاؤں اس اللہ کی رحمتوں پر جس اللہ نے ہمیں، مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اس امت میں داخل فرمایا۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تلک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کفارۃ لما بینہن، اسی طرح ما لم تغشل کبائر، کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ۔ پہلوان جی آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ 19 اگست کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر حدیث نمبر 4، چوتھی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ حوالہ سنیے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں حدیث کا نمبر ہے 223۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے ذریعے قیامت کے دن تو اندھیرے ہوں گے، اگر نمازی قیامت کے دن نور حاصل کرنا چاہتا ہے، روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ آج سے تہیہ اور ارادہ کر لے
کہ یا اللہ تو نے مجھ پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، میں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ میرے رسول نے بتایا، میرے نبی نے بتایا، میرے رہبر نے بتایا، میرے ہادی نے بتایا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ آگے آؤ، حدیث نمبر 5، 5ویں حدیث کا حوالہ سنو، سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب المحافظۃ علی الصلوات، اور حدیث کا نمبر ہے 425۔ راوی کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ، چلو اونچی آواز میں درود نہیں پڑھ سکتے، اپنے دل ہی دل میں پڑھ لو، آپ کو یہ بھی تکلیف نہیں دیتا کہ اونچی آواز میں پڑھو، آپ نے دل ہی دل میں پڑھ لو، زبان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے درود۔ جب بھی نبی کا نام آئے اونچی پڑھو، ایسا پڑھو، مگر پڑھو ضرور۔ کیوں؟ جو بندہ درود نہیں نہ پڑھتا نبی کی ذات پر، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ ایک حدیث میں وہ بندہ لعنتی ہے جو جب نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور میں سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہوں کہ میں نے 3 الفاظ بیان کیے ہیں، جو درود نہ پڑھے بخیل، اس پر میں حدیث پیش کر سکتا ہوں اللہ کے توفیق سے، میں سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہوں، اور یہ بات میں جذبات میں آ کر نہیں کر رہا، میرے ہوش و حواس قائم ہے۔ میں نے سینے پر ہاتھ کیوں مارا؟ کیونکہ میرے پاس دلائل ہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں۔ دوسرا لفظ میں نے بیان کیا، کنجوس، جو نبی کا نام سن کے بھی درود نہیں پڑھتا، وہ بندہ کنجوس ہے، یہ میں نے دوسرا لفظ بیان کیا۔ دوسرے لفظ پر بھی میں پیغمبر کی حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ اور تیسرا لفظ میں نے بیان کیا، نبی کا نام سن کر جو درود نہیں پڑھتا وہ بندہ لعنتی ہے، لعنتی، یہ تیسرا لفظ میں نے بیان کیا۔ تو میں یہ 3 حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، کان کھول کے سن لو، 102 چک والو، اگر تینوں حدیثوں میں لعنتی کا لفظ نہ ہو میں مجرم، بخیل کا لفظ نہ ہو میں مجرم، کنجوس کا لفظ نہ ہو میں مجرم، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اگر میں یہ 3 حدیثیں نہ دکھا سکوں تو خدا کی قسم اہل حدیث ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ آئیے کبھی ہماری آنکھ میں آنکھ تو ملائیے، آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھو تو صحیح تمہیں کیا ملے گا، دل میں دل ڈال کر دیکھو تو صحیح تمہیں کیا یہاں سے حاصل ہوگا اور تمہیں یہاں سے کیا ملے گا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، نمازی بندے کے ساتھ اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے، اللہ کی بخشش کا۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں حدیث 19 اگست کے خطبہ جمعہ کے اندر، حدیث نمبر 5، جس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبادہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ حوالہ دے چکا ہوں، فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں، 5 صلوات، 5 نمازیں۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ جو بات میرے ذہن میں آ جائے، زبان پر آ جائے، میں کبھی اس کو روکتا نہیں، چاہے وہ جملہ میرے لیے تلوار کیوں نہ بن جائے۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں۔ میں وہ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چلو پہلے حدیث سن لیں۔ 5 صلوات، 5 نمازیں۔ آگے فرمائے افترضنہن اللہ تعالی،
افترضنہن اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن، پس جس نے اچھا وضو کیا، جس نے، یہاں پر لوگ آئے نا، کہا قاری صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس آل سے کیا مراد ہے؟ سوال کیا، میں نے جواب دیا، حدیث دکھائی، یوں پڑھ لو۔ لوگ آتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں، میں اللہ کی توفیق سے وہ ڈھونڈ کر حوالہ نکال کر سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر جو باتیں بیان، جو خطبہ بیان ہوتا ہے نا، یہ منو ان اللہ کا قرآن اور مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ تو فرمایا 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، آگے من احسن وضوءہن، پس جس نے اچھی طرح وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، وصلاہن جمع کے صیغے کے ساتھ، کیونکہ نون متکلم کا ہے، وصلاہن لوقتہن، وہ 5 نمازیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں۔ جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے، وصلاہن لوقتہن، ان نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرتا ہے، ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ میں نے ایک جگہ یہی حدیث بیان کی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے وصلاہن لوقتہن پر قرآن نص پیش کرو۔ میں نے کہا اگر تو نے ماں کا دودھ پیا، اگر کسی گدھی کا دودھ نہیں پیا، تو میں تجھے اس قرآن سے نص پیش کروں گا، لیکن ادب سے علماء سے بات کرنے کے لیے، اللہ کی قسم آج اس دنیا میں علماء نہ ہوتے اور عوام کا کیا حال ہوتا۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے۔ میں نے کہا اگر تو نے ماں کا دودھ پیا نا، تو میں تجھے یہ قرآن سے آیت ہے، تو نے وصلاہن لوقتہن لفظوں پر قرآن نص کا مطالبہ کیا۔ میں نے کہا پھر سن، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن نص کا مطالبہ کرنے والوں، یہ قرآن کے 30 سپارے ہیں۔ وصلاہن لوقتہن، وصلاہن لوقتہن، ان لفظوں پر اس شخص نے جب قرآن نص کا مطالبہ کیا، تو میں نے جب یہ آیت پیش کی دلیل کے طور پہ، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ پھر جتنی انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، انسان اتنا ہی اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ کتابا موقوتا، یہ ان لفظوں کی ترجمانی کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی محمد کی زبان سے اللہ رب العالمین نے ادا کروائے ہیں۔ وصلاہن لوقتہن، جو ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَتَمَّ، اور پورا کرتا ہے، رکوعہن، رکوع کو، رکوع و سجود کو، وخشوعہن، اگر یہ رکوع کرتا ہے تو خشوع و خضوع برقرار، نماز کا ہر رکن ادا کرتا ہے تو اپنا خشوع و خضوع برقرار، کیونکہ وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن واتم، توجہ ہے نا، واتم، کیونکہ میں حق بات بیان کرتا ہوں۔ حق بات بیان کرنے کے لیے کسی کو مرچیں بھی لگتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن بیان کروں گا، محمد رسول اللہ کا بیان دل کھول کے بیان کروں گا، انشاءاللہ پاس بھی کرو گے، برداشت بھی کرو گے انشاءاللہ۔ تمہاری اوقات کیا کہ میرے سامنے تم برداشت نہ کرو؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ جتنے لوگ آج 19 اگست کا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہو، تمہارے سامنے اللہ کا رسول کا فرمان ہے، کیا تم انکار کرو گے؟
قرآن مجید کا حکم آ جائے کیا آپ انکار کرو گے؟ تو پھر ایک مومن کی شان کیسے کہ وہ رسول اللہ کا حکم آئے اور وہ انکار کرے؟ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، دعا کرو اللہ ہماری نمازوں کا ہر ایک رکن خشوع و خضوع جیسا بنا دے، اور اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اچھا، اب اس نمازی کے لیے اللہ نے انعام کیا رکھا ہے؟ یہ کتنی باتیں اس حدیث میں پیچھے بیان ہوئی۔ پہلی بات 5 نمازیں ادا کرنا، فرض نمازیں جو اللہ نے فرض کی۔ دوسری بات جو اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ تیسری بات جو اس کے رکوع اور سجود اور یعنی وَتَمَّ یعنی رکوع پورا کرتا ہے، سجدے پورا کرتا ہے، نماز کا ہر ایک رکن خشوع و خضوع کے مطابق ادا کرتا ہے۔ اللہ جی تو اس نمازی کو کیا دے گا؟ فرمایا کان لہ علی اللہ احد، لفظی معنی کیا ہے؟ کان لہ احد علی اللہ، کان لہ علی اللہ احد علی اللہ، اللہ پر احد، یہ عہد ہو جاتا ہے، یہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ احد کا تیسرا معنی اللہ اپنے اوپر اس بات کو واجب کر لیتے ہیں۔ احد کا 5واں معنی اللہ اپنے اوپر اس بات کو لاگو، لازم، فرض کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنے اوپر اس نمازی کے لیے کیا وعدہ فرض کر لیتے ہیں؟ ان یغفر لہ، ان یغفر لہ، اس نمازی کو اللہ معاف کر دے گا۔ ان یغفر لہ، اس نمازی کو اللہ معاف، اس کے گناہ بخش دے گا۔ اور میرے بھائیوں، اگر آج ہم نمازی بن جائیں 5 وقت کے، 5 ہیں، آج ہمیں لوگ باتیں سناتے ہیں، قاری صاحب ایک یہ بات سنی ہے، آیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ نمازیں اگلے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے، آج مساجد پختہ ہیں اور نمازی کچے ہیں۔ اور نے کہا بھائی یہ قیامت کے نشانی ہے، جن کے اندر ایمان موجود ہے نا وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ آئیے 1:10 ہو گئے، 19 اگست کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر 5 حدیثیں بیان ہو گئی نا جی، اب 6ٹھی حدیث بیان کرنے لگا۔ لیکن دیکھو 5 پوری ہو گئی، شیخ صاحب، عمران بھائی پوری ہو گئی نا؟ بولو، باقی کسی دی آواز آئے نا تو آڈی ہونی چاہیے۔ کتنی؟ 5 پوری ہو گئی نا۔ 6ٹھی حدیث بیان کرنے سے پہلے، حالانکہ میں حدیث سنا سکتا ہوں، میں تیاری کر کے آیا ہوں، ایک بندہ جمعے کے بعد بھی بیٹھ کر مجھے کہے قاری صاحب جو آپ نے خطبہ یا جتنی حدیثیں بیان کی ہیں نا زبانی سناؤ، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ایک بندے کو ایک حدیث زبانی سنانے کے لیے تیار ہوں۔ دلائل ہوں، دلائل بھی نرم ہے، زبان بھی نرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں خاکوانی کے دلائل تو نرم ہوتے ہیں، زبان گرم ہوتی ہے۔ میں کہا اللہ کے فضل سے دلائل بھی نرم، زبان بھی نرم۔ یہ دین محبتوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ اچھا اب دینے لگا ہوں حوالہ، اللہ اکبر، سنن الترمذی کتاب الصلاۃ، باب کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات۔ امام ترمذی نے باب باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں کیسے فرض کی، اور حدیث کا نمبر ہے 213۔ اسی 6ٹھی حدیث کا دوسرا حوالہ صحیح سنن الترمذی اور حدیث کا نمبر 176۔ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ احمد کی 3ری جلد صفحہ 161، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ شب معراج یعنی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے کیے قاری صاحب،
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج ہوئی تو شب معراج کے موقع پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ بولو 50۔ اگر آج ہی وہی 50 نمازاں فرض ہوندیاں تو تسی کس طرح اپنے باقی زندگی دے لوازمات ادا کرنے سن؟ تسی کہتے ہونے تو نماز پڑھ کے گیا، ہوں تو مال دے پٹھے ہی نہیں وڈے گیا تو ہونے نماز دا ٹائم ہو گیا۔ ہاں جی 50 نمازیں فرض ہوئیں شب معراج کے موقع پر۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکر لگے، ہر چکر پر 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں۔ آخری چکر یعنی ایک چکر پر 5 نمازیں معاف ہوں تو رسول اللہ کے کتنے چکر لگے؟ 9 5 45۔ جب 45 نمازیں معاف ہو گئیں نا، باقی رہ گئیں 5۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو آڈی امت نے اللہ دے نبی جی اے 5 بھی نہیں پڑھنی ہیں، اے بھی معاف کرا چھٹو، اللہ کو معاف کرا لاؤ۔ تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ توجہ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یا محمد انہ لا یبدل القول لدی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یبدل القول لدی، میرے نزدیک قول تبدیل نہیں کرنا۔ اتھے آواز آئی انہو لا یبدل القول لدی، تے ادھر آواز کی آئی لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ دا حکم، اللہ دے قوانین تبدیل ہے۔ یا محمد انہو لا یبدل القول لدی، اے محمد بلا شبہ میرے نزدیک قول کو تبدیل کرنا نہیں، یعنی نمازیں 50 کی 50 ہی ہیں۔ لیکن آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ بِهَٰذِهِ الْخَمْسَ فرمایا تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب اللہ 50 کا عطا فرمائے گا۔ 6 حدیثیں بیان ہو گئیں۔ 7ویں حدیث، اگر بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، ایک بندہ بازار میں نماز ادا کرتا ہے، اور وہی بندہ جماعت کے ساتھ، ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو 27 نمازوں کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پہلے تو یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ دوسری یہ دعا کرو اللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوالہ سنیے، یہ حوالہ اس چیز کا ہے کہ جو ایک نماز پڑھے گا 27 نمازوں برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک نماز کا 27 گنا زیادہ ثواب۔ حوالہ سنیے، سنن الترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی فضل الجماع، اور حدیث نمبر 215۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ بلا عذر یعنی عذر بھی شرعی ہو، کہ بلا عذر شرعی
مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ اکیلا نماز پڑھنے والے کی نماز کے مقابلے میں جو صلاۃ الفض جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں جو صلاۃ الجماعہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ب27 درجہ، ب7 7 20 20 اور 7 27 درجہ، 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ نماز جو جماعت کے ساتھ بندہ ادا کرتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ مجھے اور آپ کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آؤ، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز، مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہے نا، عشاء کی نماز، اب یہ بندہ جو جماعت کے ساتھ ادا کر کے جا کے سو جاتا ہے، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرنا ایسے ہے گویا کہ وہ آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت کے اندر اس نے گزار دی۔ حوالہ سنیے، صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، یہ چیپٹر ہے، چیپٹر جو امام مسلم نے کتاب المساجد کے اندر لے کر آئے ہیں، کتاب کا نام۔ اور باب کیا ہے؟ باب فضل العشاء والصبح فی جماعت، حدیث نمبر 256، فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا، توجہ ہے نا میری طرف ماشاءاللہ، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ قامہ، اس نے قیام کیا، نصف اللیل، آدھی رات تلک۔ جس نے عشاء دی نماز جماعت نال ادا کر کے گھر جا کے سو جاندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللیل، اس طرح ہی ہے کہ آدھی رات تک انہیں کھڑے ہو کے رب دی عبادت دے اندر گزار دیتی ہے۔ ہن نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے والوں اور نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلانے والوں، رسول اللہ کا یہ فرمان پیش کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کرنے کے بعد، سننے کے بعد بھی اگر ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ نہ ادا ہوں تو میں ایمان کی کمزوری نہ کہوں تو کون سا لفظ استعمال کروں؟ آگے آئیے، کتنی احادیث ہو گئیں؟ 7۔ 19 اگست ہے نا، 19 اگست کو 7 حدیثیں بیان ہو گئیں۔ آگے آئیے، جو بندہ بے نماز ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، میں نے خطبے کے آغاز میں کہا تھا محدثین مفسرین نے جنہوں نے 4 پڑھی ہیں، 1 نہیں پڑھی، اس کو بھی بے نماز کہا گیا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں تو اس کا جنازہ کس چیز کا؟ ہمارے مولانا حضرات جو ہیں بے نماز کا بھی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ یقین کرو محترم بھائیوں، میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، اگر کہتے ہو میں باوضو ہوں، میں قرآن سر کے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے پچھلی مسجد میں اعلان کیا تھا کہ میری مسجد کا کوئی بے نماز فوت ہو گیا، خاکوانی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ نہ تو خاکوانی اس وجہ سے کہ اس علاقے کا نمبردار یا کانوگو یا تحصیلدار یا وغیرہ وغیرہ مجھے حراست میں لے لیں گے یا مسجد مدرسے سے میری چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، میں نے مسجد مدرسے کی کبھی پرواہ کی نہیں ہے۔ میں نے قرآن سر میں رکھ کر، اس سے بڑی آپ کو کیا گارنٹی دوں کہ مجھے مساجد کی کوئی فکر نہیں اللہ کی توفیق سے۔ لیکن میں نے جب پچھلی مسجد میں جب یہ اعلان کیا کہ میری مسجد کا کوئی نمازی فوت ہو گیا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، لیکن نمازی فوت ہو اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اگر بے نماز بندہ فوت ہوا تو میں اس کا جنازہ
نہیں پڑھوں گا۔ یقین کرو اللہ کی توفیق سے ایک نماز کے وقت کم از کم 30 تا 40 بندے ضرور ہوتے تھے۔ حالانکہ خود اندازہ لگاؤ زور اور عصر میں اور آپ کو کاروبار بھی ہوتا ہے نا، زندگی کی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن زور اور عصر کی بات کر رکھا ہوں، اور وہ خطبات بھی اسی طرح ریکارڈ ہیں جیسے آپ کی مسجد کے اندر ہر خطبہ ریکارڈ کرتا ہوں، وہ بھی اسی طرح ریکارڈ ہے۔ میرا چینل کھول کے دیکھیں، اور وہاں پر اوریجنل کیمرہ مین جب وہ کیمرہ گھماتا ہے نا تو وہ لوگ بھی آتے ہیں جو نمازی تھے الحمدللہ۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ جب میں پوچھتا ہوں آپ کے علاقے کے جتنے علماء ہیں ان سے بھی میرا ایک سوال ہے، آپ جائیے جمعے کے بعد اپنے علماء سے پوچھئے کہ بے نماز بندے کا نماز جنازہ جائز ہے؟ تو صرف، اور میں کچھ مطالبہ نہیں کرتا، 30 سپاروں سے ایک آیت پیش کر دو، میں اپنا موقف واپس لے لوں گا۔ رسول اللہ کا ایک فرمان پیش کر دو کہ بے نماز کا نماز جنازہ پڑھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو میں اپنا موقف۔ آئیے ایک بات اور بھی سن لو، میں بات کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں نا 11ویں والا پیر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کی ہم تو نہیں، اور مسلمان جو ان کی 11ویں دیتے ہیں، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جینون حوالہ۔ اگر یہ حوالہ نہ ملے، قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اگر یہ حوالہ نہ ملے اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، میں تمہارا مجرم۔ غنیۃ الطالبین، 11ویں والے پیر کی کتاب کا کیا نام ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ غنیۃ الطالبین کے اندر یہ بات موجود ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک بے نماز کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اے دیکھ لو، بے نماز، پہلوان جی ادھر دیکھو میری طرف، بے نماز ائمہ کرام کی نظر میں، آپ بھی آنکھیں کھول کے دیکھ لو، اور جینون حوالہ بھی موجود ہے، وہ بھی دیکھنا چاہو وہ بھی موجود ہے، اس کے اندر بھی دکھا سکتا ہوں۔ 11ویں والے پیر نے تو کیا ہے، بے نماز دا جنازہ بھی نہ پڑھو تو مسلمانہ دے قبرستانہ دے اندر دفن بھی نہ کرو۔ اگر 11ویں والے پیر تے نے نا متفق، ایک اور اللہ والے دی بات، جن کو ہم کہتے ہیں ونگاں چڑھا لو کڑیا داتا دے دربار دیا، ہاں یہ مصرع سر سے غلط ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو دنیاوی جو ہم نے داتا بنایا ہوا ہے، اس کا اصل نام کسی کو آتا ہے؟ سید علی حجویری، سید علی حجویری، کشف المعجوب ان کی کتاب ہے، کشف المعجوب کے اندر فرماتے ہیں سید علی حجویری کہ نماز اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، اس کا تارک ولی تو کو جا نجات بھی نہیں پائے گا۔ داتا صاحب کہندے نے کہ اس کا تارک یعنی تارک ولی، تارک نماز کو چھوڑنے والا، اس کا ولی تو کو جا نجات بھی۔ چلو میں تے ایک اور گل کرنا، اللہ دی نہیں مننی، نبی دی نہیں مننی تے بابیاں دی من لو۔ حالانکہ بات اللہ اور اس دے رسول دی ہی ماننی چاہیے دی۔ تے جڑے دیوانے نے بابا علی حجویری دے، اسی کہنے بابے علی حجویری دی گل نو مان لو۔ جڑے دیوانے نے 11ویں والے پیر دے تے 11ویں والے پیر دی گل نو مان لو۔ اے جڑی تواڈے سامنے بیان کیتی ہے۔
اور جو آیات میں نے تمہارے سامنے پڑھی تھیں اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ فرمایا کلو وتمتعو، کلو کھاؤ، وتمتعو فائدہ اٹھاؤ، قلیلاً جتنا مگر تھوڑا۔ کیوں؟ انکم مجرمون، کیونکہ تم مجرم ہو۔ تم کیا ہو؟ مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، مجرم کیوں؟ کیونکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہو۔ اگر قیامت دے دن جھٹلان والے نہ ہوندے، آج ہر کلمہ پڑھن والا نمازی ہوندا۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ 29واں بارہ سورۃ المرسلات، بابا انور نگاہ تکلا، سورۃ المرسلات اور آیت نمبر 48 یعنی 29ویں پارے دا اینڈ۔ کیونکہ تُسے مجرم کیوں جے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْكَعُوا، جدو تانوں کہیا جاندا سی کہ نماز پڑھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ تُسی نماز نہیں پڑھ دے سو۔ آگے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ 102 دے زندہ دل نوجوانوں رہن والے ہو، گردو نوا مضافات تو آن والے ہو، کر جا کے ترجمہ پڑھ لیا جے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کیونکہ تُسی قیامت دے دن نو جھٹلان والے ہو۔ کیوں جھٹلان والے ہو؟ اے اللہ نے بار بار کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نو پتہ سی میرے بندے نبی دا کلمہ پڑھن والے بھی کچھ نمازی ہون گے، کچھ بے نماز ہون گے۔ اور اگے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم اس بات کے علاوہ کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی قرآن کا حکم آ گیا، قرآن کا حکم سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے تو بتاؤ کس کی بات مانو گے؟ میں محمد کا کلمہ پڑھنے والوں، میں محمد نے بھی اللہ کے احکامات پہنچا دیے ہیں، بتاؤ رسول اللہ کا فرمان بھی سن کے نماز نہیں پڑھتے، کس کی بات مان کے نماز پڑھو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب